الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، کون اس حقیقت کو نہیں سمجھتا کہ ہماری کامیابی کا دونوں جہانوں میں جو دار و مدار ہے وہ اس بات پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، اسی پہ ہماری کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو کون مسلمان ہے جو اس کا انکار کر سکے جنتی جوانوں کے سردار کا؟ تو بے شک آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اہل بیت کی جو محبت ہے یہ بندے مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہ میں وضاحت کر دوں کہ اس مسئلے کو جو واضح کرنا ہے تاکہ شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے وہ واضح ہو جائے۔ اس پہ چند حوالہ جات ہیں، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ النبراس ہے، اہل علم سمجھتے ہیں شرع عقائد کے اوپر، علامہ عبدالعزیز پرہاروی کی، بہت مستند امام ہے۔ اب یہ ارشاد فرماتے ہیں بہت توجہ سے سنیں، ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الَّذِينَ لَا يُرَاعُونَ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ وَيَحْكُمُونَ بِأَنَّ مَن نَّهَى اللَّعْنَ يَزِيدُ فَهُوَ مِنَ الْخَوَارِجِ۔ نعم قبح أفعاله مشهور وحب أهل البيت واجب، لكن النهي عن لعنه ليس للقصور في حبهم بل لقواعد الشرع واللہ عالم۔ اب اس عبارت کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو شریعت مطہرہ کے قواعد کا لحاظ نہیں رکھتے، اور جو شخص یزید کے لعن سے روکتا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خارجی ہے، یعنی کہ قواعد شرع کی رعایت کرتے ہوئے جو شخص یہ کہتا ہے کہ یزید پلید کو وہی کہو جو فقہا نے ارشاد فرمایا، اور وہ یزید کے اوپر لعنت کرنے سے روکتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ان میں سے نہ ہو جاؤ جو شریعت مطہرہ کے قواعد کی رعایت نہیں کرتے اور یہ فیصلہ کر دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو لعن یزید سے روکتا ہے قواعد شرع کی رعایت کرتے ہوئے، وہ اس شخص کو کہہ دیتے ہیں یہ خارجی ہے۔ اب جو لعن یزید سے روکتا ہے اسے وہ کہہ دیتے ہیں خارجی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کے برے افعال یہ مشہور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اہل بیت کی جو محبت ہے یہ ضروری ہے، لیکن لعن سے جو روکنا ہے اہل بیت کی محبت میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قواعد شرع کی وجہ سے۔ اب اس بات کو آپ دوبارہ سنیں۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی فرماتے ہیں کہ لعن یزید سے جو نہی ہے یہ اہل بیت کی محبت میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قواعد شرع کی رعایت ہے۔ تو اہل بیت کی محبت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور شریعت مطہرہ کے قواعد کی جو رعایت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ ایک مضبوط حوالہ ہے النبراس کا۔ اب لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کوئی کتاب سے کسی امام کا حوالہ نہیں پیش کر رہی ہے، عجیب بات ہے۔
تخیلات سے بات کر رہے ہیں. اب یہ ایک حوالہ ہو گیا. اس سے آگے یہ امام اعظم کی فقہ اکبر ملاحظہ فرمائے. اس کے اوپر شرح ہے ملا علی قاری کی فقہ اکبر. تو یہ شرح فقہ اکبر ہے، فقہ اکبر امام اعظم کی. اب اس میں جو متن ہے فقہ اکبر کا وہ سماعت فرمائے. ارشاد فرمایا وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنبٍ مِّنَ الذُّنُوبِ وَإِن كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا. فرمایا ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اگرچہ کبیرہ گناہ ہو، جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھے. اب یہ متن ہے، اس پر بہت زیادہ شرح اور بہت زیادہ اقوال ہے، طوالت مقصود نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ عوام کی سمجھ سے بالا تار ہے کہ اگر میں سارے جو ہے وہ اقوال نقل کر دوں. تو علامہ علی قاری اس متن کے اوپر ساری شرح لکھتے ہوئے جو انہوں نے نتیجہ نکالا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ سارے اقوال درج کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ التَّوَقُّفُ فِيهِ وَمَرْجِعُ أَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ. وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ التوقف فیہ کہ یزید کے لعن کے مسئلہ میں اس امر کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں تم توقف کرو. توقف کا معنی یہ ہے کہ تم کچھ بھی نہ کو چپ کر جاؤ، نہ رحمت اللہ نہ لعنت اللہ، کچھ بھی نہیں کہنا اور آپ خاموش ہو جاؤ. توقف ہے وَمَرْجِعُ أَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس کے معاملے کو لوٹانا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف کہ یزید کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، رب جانے، اور تم اس میں خاموش ہو جاؤ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب جو آپ کے جو فقہ اکبر ہے اس کے اوپر علامہ ملا علی قاری نے یہ لفظ واضح طور پر لکھ دیے ہیں کہ یزید کے معاملے میں توقف، سکوت، اور سکوت کا معنی یہ ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کہنا. تو یہ حوالہ ہو گیا فقہ اکبر شریف کا امام اعظم کی. مسایرہ، اور اس پر شرح ہے مسامرہ کی. اب یہ 861 ہجری یعنی 9ویں صدی کے یہ عالم ہے. مسایرہ، اور اس کے اوپر کیا ہے مسامرہ. یہ المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد حنفی ابن حمام کے نام سے یہ مشہور ہے مسایرہ. اب یہ جو مسایرہ ہے، اب یہ دیکھیں اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. اس کا صفحہ نمبر 263 ہے. تو المسایرہ کی جو عبارت ہے وہ آپ دیکھیں. یہاں بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید کے لعن کا اور جو کفر کا مسئلہ ہے اس کو ذکر کرتے کرتے آخر میں نتیجہ آ کے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ التَّوَقُّفُ فِيهِ وَرَجْعُ أَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، کہ اس امر میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں توقف ہے اور اس امر کو لوٹانا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف. اب یہ متن ہے مسایرہ، اور اس کے اوپر جو مسامرہ کی عبارت ہے وہ بڑی پر لطف ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں. وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَيِ الطَّرِيقَةُ الثَّابِتَةُ الْقَوِيمَةُ فِي شَأْنِهِ، یعنی وہ طریقہ جو بڑا مضبوط ہے اس مسئلے میں، وہ توقف ہے اور معاملے کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دربار کی طرف لوٹانا ہے. کیوں بھائی؟ لِأَنَّهُ عَالِمُ الْخَفِيَّاتِ وَالْمُطَّلِعُ عَلَى مَكْنُونَاتِ السَّرَائِرِ وَحَوَاجِسِ الضَّمَائِرِ فَلَا يُتَعَرَّضُ لِتَكْفِيرِهِ أَصْلًا وَهَذَا هُوَ الْأَسْلَمُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخفی چیزوں کو جاننے والا ہے، رازوں کو جاننے والا ہے، دلوں میں کیا ہے اس کو جاننے والا ہے. لہذا اس کے کفر کے درپے تم بالکل نہ ہو جاؤ، کفر کی طرف درپے نہیں ہونا چاہیے. یہ فلا یتعرض لتکفیری اصلا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ھذا ھو الاسلم، زیادہ سلامتی اسی میں ہے.
کہ تم اس کے کفر سے رک جاؤ۔ اب یہ قواعد شرع ہیں۔ اب یہ لوگ کوئی یزید کی حمایت نہیں کر رہے کہ کوئی بندہ کہے کہ یزید کی حمایت کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ شریعت کی ایک حد کو بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصود بھی یہی ہے کہ شریعت کی ایک جو حد ہے وہ بیان ہو جائے۔ اب اس میں بہار شریعت تقریباً اکثر لوگوں کے پاس یہ موجود ہے۔ یہ بہار شریعت کی جو پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 261 ہے۔ اب یہ پڑھ لیں تو فرماتے ہیں یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا۔ وہ جو یزید کے لیے لفظ فقہاء نے استعمال کیے ہیں کہ وہ فاسق ہے، وہ پلید ہے، مرتکب کبائر ہے، معاذ اللہ اس سے، اور ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا نسبت۔ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے۔ آپ یہ توجہ کریں کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسین بھی شہزادے اور ان کے مقابلے میں یزید بھی شہزادہ، اب یہ دیکھیں ارشاد فرمایا ایسا بکنے والا مردود خارجی ناسبی مستحق جہنم ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں شہزادے ہیں، امام حسین بھی شہزادے ہیں، یزید بھی شہزادہ ہے، تو ان کے بارے میں یہ سخت لفظ ارشاد فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ جس کو یہ فقہاء کہہ رہے ہیں کہ وہ مردود ہے، خارجی ہے، ناسبی ہے، جو یزید کو شہزادہ کہتا ہے، امیر المومنین کہتا ہے، ان کے ساتھ تو تمہارے سارے معاملات چل رہے ہیں، ان کے ساتھ سارے معاملات تمہارے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو، ہم مجلس بھی ہوتے ہو، جنازے بھی پڑھتے ہو، وہاں تو وہ حب اہل بیت جو وہ حرکت میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں، ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مسلک سکوت۔ اب یہ بہار شریعت کی لفظ ہے۔ اب یہ حوالہ ہے مکتوبات امام ربانی۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی 1034 ہجری میں آپ کا وصال ہے، 11ویں صدی میں آپ کا وصال ہے۔ آپ نے بھی اس مسئلے کے اوپر گفتگو فرمائی ہے۔ یزید بدبخت فاسقوں کے زمرے میں سے ہے، تو ہم یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، یزید پلید فاسق، یہ سارے لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور جو امیر المومنین کہتے ہیں ان کے ساتھ پھرتے ہیں۔ یزید بدبخت فاسقوں کے زمرے میں سے ہے، اس کی لعنت میں توقف اہل سنت کے مقررہ اصل کے باعث ہے، یعنی یزید پر لعنت کرنے کے سلسلے میں توقف ہے، لعنت نہیں کرنی، چپ کر جانا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی یزید کی حمایت نہیں ہے کہ یزید کے ساتھ حمایت ہے، بلکہ اہل سنت کا جو ایک ضابطہ ہے اس ضابطے کی رعایت کرتے ہوئے توقف ہے۔ اب اگر کسی بندے میں ذرہ بھر بھی شعور ہے تو اس حقیقت کو سمجھ جائے گا کہ یزید کو کافر کہنا یا اس کے اوپر لعنت کہنا، اس سے جو رکنا ہے تو وہ شریعت مطہرہ کے قاعدے کی وجہ سے ہے، یہ اس کی حمایت نہیں ہے۔ تو ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کی حمایت میں حوالے دے رہے ہیں۔ اگر اس کی حمایت کے حوالے ہے تو ان سب کو تو کہنا پڑے گا کہ یہ یزید کے حامی ہے۔ اب اعلیٰ ایک حوالہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ شریف، یہ سماعت فرما لیں۔ اب اعلیٰ حضرت سے اولی الامر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اولی الامر میں اصح قول یہی ہے کہ اس سے مراد علماء دین ہیں، نہ کہ سلاطین جن کے بہت احکام خلاف شرع ہوتے ہیں۔ آگے جو لفظ ہے نا یہ قابل غور ہے۔ یزید پلید کے وقت میں بکثرت صحابہ کرام تابعین اعلام تھے، وہی اولی الامر تھے، نہ کہ یزید علیہ ما یستحقہ۔ تو یزید کے بارے میں کیا لفظ استعمال کی؟ ایک پلید اور ایک
علیہ ما یستحقہ، یزید پر وہ ہو جس کا وہ مستحق ہے. یعنی یہ اللہ کے حوالے کر دیا اعلیٰ حضرت نے، یزید پر وہ ہو جس کا وہ مستحق ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. تو غالباً یہ حوالے کافی ہیں، میرے پاس درجنوں حوالے اور بھی موجود ہیں، تو ان حوالوں کو بھی پیش کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت نصیب فرمائے کہ ہماری نجات کا دار و مدار اسی میں ہے. البتہ قواعد شرع کی رعایت کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.